جی، آپ کا سوال یہ تھا کہ ایتھیزم کیا ہے، اور عمومی طور پر جو مذہب کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، جو مذہب کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو ایتھیسٹ سمجھا جاتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر لفظ اس کے پیچھے ایک معنی اور مفہوم ہوتا ہے۔ ہم زمین کہتے ہیں، اسی کو دھرتی کہتے ہیں، اسی کو مٹی کہتے ہیں۔ دھرتی کیوں کہتے ہیں؟ اور یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام کیوں رکھے ہیں؟ دھرتی مانے مقدس چیز، زمین مانے جس پر فصل اگایا جائے، اس حساب سے اس کا تخمینہ حساب کتاب لگایا جائے۔ مٹی ہم اس میں استعمال کرتے ہیں کہ بھئی مٹی کے اندر چیز دفن ہو جاتی ہے، وہ اڑتی ہے، ہمیں تنگ کرتی ہے۔ تو مفہوم الگ چیز، لیکن چیز ایک کے نام ہے۔ یہ ایتھیسٹ، کمیونسٹ اور سیکولرسٹ، یہ تینوں الگ چیزیں ہیں۔ ایتھیسٹ جو ہے اس کی معنی ہے مذہب کو نہ ماننے والا، کسی بھی عقیدے کو وہ قبول نہ کرے، رد کرے، اور اس کا پیمانہ سائنسی ہو، مدلل۔ لیکن اس کی معنی یہ نہیں ہے کہ ایتھیسٹ معنی مذہب کا دشمن۔ میں آصف زرداری کا مخالف ہوں، میں عمران خان کا مخالف ہوں، میں شہباز شریف، نواز شریف کا مخالف ہوں، میں عاصم منیر کا مخالف ہوں۔ اب مخالف ایک چھوٹی کیٹیگری ہے۔ اگلی کیٹیگری کیا ہے کہ میں طبقاتی طور پر ان کا دشمن ہوں، یہ میرے دشمن ہیں۔ تو دشمن اور مخالف دو الگ کیٹیگری ہے۔ بالکل اسی طرح مذہب کو نہ ماننا الگ کیٹیگری ہے، مذہب کا مخالف ہونا الگ کیٹیگری ہے۔ مذہب کا مخالف جو ہے کوئی بھی معقول آدمی نہیں ہو سکتا۔ معقولیت والا بندہ مذہب کو نہیں مانتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ پیمانے ہیں کہ ہر چیز یا تو جگہ گھیرے، سائز رکھے، یا وزن رکھتی ہو، میں اس کو مانتا ہوں کہ یہی چیز وجود رکھتی ہے۔ اب عقیدے کی جو بنیادی چیز ہے وہ گاڈ ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے پیمانے میں دیکھتا ہوں وہ مجھے کہیں فٹ پورا نہیں آتا، اس وجہ سے میں رد کرتا ہوں۔ لیکن سامنے جو میرے بیٹھا ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری کائنات جو ہے یہی مظہر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو میں عقل فہم کے مطابق اسے بحث تو کروں گا، لیکن کارل مارکس جس سے میرا کوئی عقیدہ وابستہ ہی نہیں ہے، کمیونزم کو میں عقیدہ نہیں سمجھتا، مذہب نہیں سمجھتا۔ حضرت محمد، اللہ تعالیٰ اگلے آدمی کے لیے وہ مقدس چیزیں ہیں۔ تو اگر وہ کارل مارکس کے بارے میں کوئی گالی نکالے، کوئی تضحیق کرے تو مجھے اچھا لگے گا، کیونکہ میرا تو اسے کوئی عقیدہ ہی وابستہ نہیں ہے، لیکن تب بھی مجھے برا لگے گا۔ تو جو مذہب کو ماننے والا ہے، اس کے سامنے اس کی غیر موجودگی میں سوشل میڈیا پر تضحیق اڑانا مذہب کی حقیقت یہ ہے کہ سماج میں انتشار پیدا کرنا کا مفہوم بن جاتا ہے۔ اور سماج میں انتشار کون پیدا کرتا ہے؟ جو چاہتا ہے سماج میں یکجہتی نہ ہو، سماج میں لوگ اکٹھے نہ ہوں، کیونکہ جو اکٹھے ہوتے ہیں تو جو اقلیت ہے جو سماج کو لوٹ رہی ہے، اس کے خلاف ایک لڑائی منظم ہوتی ہے۔ تو اس لڑائی کو منظم ہونے سے روکنے کے لیے لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو ایتھیسٹ بنیادی طور پر مذہب کو نہ ماننے والا ہے، اور اس سماج میں اور دنیا میں جتنا عقیدے اور مذہب کو ماننے والے کو حق ہے زندہ رہنے کا، سماجی زندگی اختیار کرنے کا، نوکری کرنے کا، گھر بنانے کا، زندہ رہنے کا، اور باقی سماج کی تمام برات جو مل رہی ہیں، اس کو مساویانہ حق ہونا چاہیے جتنا مذہبی لوگوں کو حق ہے۔ لیکن شرط وہی ہوگی کہ کوئی نہ وہ اسے کہے گا کہ تم اللہ کو نہیں مانتے، تم خدا کو نہیں مانتے، تم مذہب کو نہیں مانتے، لہٰذا تم جانور ہو، تو یہ بدتمیزی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مذہب کو مانتا ہے تو جو مذہب کو نہیں مانتا اس کو بھی اس طرح کا کوئی بدتہذیبی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو ہوا ایتھیسٹ کا۔
اب سیکولرس کیا ہے؟ سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم کی معنی ہے کہ زندگی کے معاملات، سماج کے معاملات، سیاست کے معاملات، ریاست کے معاملات میں مذہب کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ مذہب ہر ایک فرد کا معاملہ ہے۔ مذہب کو جس طرح میں نے کہا کہ ایک نہیں مانتا تو پھر کیا کہیں گے؟ کیا آپ اپنے سماج میں اس کو رہنے نہیں دیں گے؟ نہیں، آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ، میرا عقیدہ میرے ساتھ، میرا کوئی عقیدہ نہیں تب بھی مجھے حق ہے، آپ کا عقیدہ ہے تب بھی آپ کو حق ہے۔ تو سیکولرزم کی معنی ہے کہ سماج کے اندر رواداری پیدا ہو، عقائد کے بارے میں، خیالات کے بارے میں، نظریات کے بارے میں، اور جہاں پر سیکولر سماج ہیں، لوگوں کو آزادی ہے کہ ہر چیز پر تحقیق کریں، انہوں نے ترقی کی ہے، ہمارے لیے یہ چیزیں بنائی ہے۔ اگر ان کو اس سوچنے کی جب تک اجازت نہیں تھی تو گلیلیو سزا کھا گیا۔ اس طرح بہت سارے سائنسدان جو ہے وہ سزا کھا گئے اور وہاں آ کے تحقیق رک گئی۔ تحقیق نے آگے بڑھنا تب شروع کیا جب سماج نے سیکولر رویہ اختیار کیا۔ تو پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے، اور سماج سیکولر نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کی سب سے بری خرابی ہے، خطرناک خرابی ہے، جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، کہ ہمارا عورت کی طرف رویہ جو ہے وہ انسانوں والا ہے ہی نہیں۔ ہماری آبادی کا 54% تک ہے عورت ہے، اور عورت کو کہا کہ تم گھر میں بیٹھو، ہم 46% سماج میں کام کریں گے، اس 46% میں بمشکل 20% کو روزگار ہے، باقی ایسے ہی بیٹھے ہوئے، تو ترقی کہاں سے ہوگی؟ تو جب سیکولرزم ہوتی ہے، سماج سیکولر ہوتا ہے، رواداری ہوتی ہے، تو عورت کو آزادی ملتی ہے، اور عورت کو مرد کے برابر عزت دینا مہذب سماج کی ذمہ داری اور ضرورت ہے۔ لیکن وہ ملے گی عورت کو کب؟ جب عورت کی معاشی خود کفالت ہوگی۔ معاشی خود کفالت کب ہوگی؟ جب اسے روزگار ہوگا، وہ مرد کی طرح کما کے آئے گی، تب اس کو سماج میں گھر میں بھی عزت ملے گی۔ تو سیکولر فلسفہ، سیکولر صرف فلسفہ نہیں ہے، سیکولر رویے کا بھی نام ہے۔ یہ پارلیمنٹ وغیرہ جو بنتی ہے یہ بنیادی طور پر سیکولر ادارے ہیں، لیکن پاکستان جیسا معاشرہ جہاں پر مذہبی اتنی تنگ نظری ہے، مذہبی تنگ نظری، شدت پسندی انتہاؤں پر پہنچ کے دہشت گردی کی شکل میں موجود ہے، وہاں پارلیمنٹ کائے گی؟ اس وجہ سے ہماری کوئی پارلیمنٹ مؤثر ہی نہیں ہے۔ جو ڈنڈے بردار ہے، جس کے پاس بندوق ہے، وہ صدارت پر بھی حاوی ہے، وہ پارلیمنٹ پر بھی حاوی ہے، وہ وزیر اعظم پر بھی حاوی ہے۔ پاکستان کا ان ریٹن کنگ جو ہے وہ پاکستانی فوج کا سربراہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہاں سیکولرزم نہیں ہے۔ جمہوریت سیکولرزم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب آپ کہیں کہ سیکولرزم نہیں ہوگی، ریاست مذہبی ہوگی اور پھر جمہوریت بھی ہوگی، تو یہ بھپکٹ ہے۔ جنرل مشرف آیا کہ میں جمہوریت رائج کرتا ہوں، کہا ہے کہ جمہوریت بھائی تم خود ڈکٹیٹر ہو۔ کہنے لگا میں لبرل ہوں، میں سیکولر ہوں۔ ہاں، لبرل الگ چیز ہے، سیکولر الگ چیز ہے۔ لبرل کی معنی یہ ہے کہ ایسی سوچ جس میں جو ماحول اکثریت میں نظر آئے اسے میچ ہو جائے۔ جب مذہبی قوتوں کے ساتھ بیٹھو تو مذہبی بن جاؤ، جب سیکولر لوگوں کے ساتھ بیٹھو تو ان کے ساتھ فٹ ہو جاؤ۔ بیہیویئر یہ ہے لبرل کہ آپ تمام انسانوں کو ان کے خیالات کے مطابق کام کرنے دیں، اور ان کے ساتھ آپ بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے آپ ان سے تعلقات رکھیں۔ لیکن یہ فلسفہ بنیادی طور پر صنعتی اور سرمایہ دارانہ دور کا آج ٹول ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں نا، وہ بنیادی طور پر منافقی کرتے ہیں، وہ سرمایہ دارانہ نظام کے قائل ہیں۔ آپ، ہم سب، میں کمیونسٹ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی میں سیکولر ہوں۔ میں مذہب کو مانوں یا نہ مانوں، نماز پڑھوں نہ پڑھوں، روزہ رکھوں نہ رکھوں، لیکن میرے لیے جتنا سوشلسٹ انقلاب میں ضروری سمجھتا ہوں اتنا ہی ضروری سمجھتا ہوں
کہ اس معاشرے میں جو مذہب، جو اپنے عقیدے رکھتے ہیں، ان کا میں احترام کروں. اور کمیونسٹوں کو تو خاص طور پر سمجھنا چاہیے کہ کمیونسٹوں کے خلاف سب سے بڑی پروپیگنڈا یہی ہوئی ہے کہ کمیونسٹ خدا کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، خدا کو نہیں مانتے الگ چیز ہے. اگلا اسٹیپ کہا جاتا ہے کمیونسٹ اللہ کے دشمن ہے، کمیونسٹ مذہب کو دشمن ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہ لنڈی کوتل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پشاور میں جائیں، بیر میں جائیں، وزیرستان میں بھی جائیں، بہت سارے لوگ ملیں گے جو نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہ بھی مسلمان ہی ہیں نا. نماز نہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، سندھ میں رمضان میں 80% لوگ روزہ نہیں رکھتے، لیکن اس کی معنی یہ تو نہیں ہوئی کہ وہ مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم کمیونسٹ بھی اگر کوئی ایتھیسٹ ہے تو وہ روزہ نہیں رکھتا، کچھ بھی نہیں رکھتا، لیکن جس طرح باقی مذہبی لوگ جو ہے نہ روزہ رکھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان کہلاتے ہیں، سماج میں برابری کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ایتھیسٹ کو بھی اتنی حیثیت ہونی چاہیے. لیکن کمیونسٹوں کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا ہے نا، وہ بنیادی طور پر کیوں پیدا ہوئی؟ اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ پرانے طریقے پیداوار کا جو سماجی نظام ہے، اسے جو بھی بغاوت کرتا ہے اسے غدار، باغی اور اسے مذہب کا دشمن کہا جاتا ہے، اس دور کے مذہب کا. ہم کیونکہ اس نظام کے باغی ہیں، ہم اس جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام کے گٹھ جوڑ سے جو ریاست چل رہی ہے، جو سامراج کی غلامی ہے، اور جو ہمارے جنرل صاحبان پیسے ہم سے لیتے ہیں، خدمت امریکہ اور چین کی کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں، ہم ان کے باغی ہیں. تو امریکہ نے، ان جنرلوں نے اور ان وڈیرے سیٹھ سرمایہ دار سیاستدانوں نے جو ہمارے اوپر سوار ہیں، ہمارے وسائل کو کھا رہے ہیں، انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دی کہ یہ مذہب مخالف ہے، یہ مذہب کو نہیں مانتے، یہ مذہب کو دشمن ہے. اور یہاں تک بنا لیا کہ کمیونسٹ جو ہے اس کا کوئی اخلاق نہیں ہوتا. بیوی، بہن، بیٹی، اس کے لیے سب برابر ہے. یعنی جانور بھی بہت سارے ہیں جن کو اس چیز کی تمیز ہے کہ ماں پر وہ نہیں چڑھتا، لیکن کمیونسٹوں پر اتنی یہ پروپیگنڈا لگائی گئی. اور ہم اپنے آپ کو کمیونسٹ کہہ نہیں سکتے. مثال کے طور پر میں امداد قاضی ہوں، اب مجھے کہیں کہ یہ بد اخلاق ہے کیونکہ کمیونسٹ پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے، مانی بے کردار، بد اخلاق، مذہب کو نہ ماننے والوں کا جو سربراہ ہے، ساری خرابیاں تو اس کے گھر میں ہوں گی. اور میں اپنے آپ کو فخریہ طور پر کمیونسٹ بیان کرتا ہوں، تو اڑوس پڑوس والے نماز پڑھنے جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، واپسی میں آتے ہیں سلام کرتے ہیں. عید کے موقعوں پر میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، لیکن آتے ہیں دروازہ کھٹکھٹا کے گلے ملتے ہیں، مبارک دیتے ہیں، میں مبارک دیتا ہوں. قربانی کرتے ہیں، گوشت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میری بیوی قربانی کرتی ہے، وہ گوشت ان کو بیچتی ہے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا، کیونکہ اب میں اعلانیہ خود ان کو بتا رہا ہوں کہ میں بدتمیز ہوں، بد کردار ہوں، بد اخلاق ہوں یا نہیں ہوں. تو آپ جو کمیونسٹ ہیں وہ اپنے آپ کو کمیونسٹ کہہ کے سماج میں آئیں تو سماج دیکھے نا کہ آپ کردار والے ہیں یا نہیں. تو ایک تو ان کی طرف سے پروپیگنڈا کی گئی. دوسرا یہ کہ اس سماج سے جب ہم بغاوت کرتے ہیں تو ہر باغی کو گردن زنی کرنے کے لیے اسے مذہب کا مخالف ڈکلیئر کیا جاتا ہے. تیسری ہماری کمزوری رہی کہ جو نیم حکیم خطرے جان کمیونسٹ تھے، جن کو کمیونزم کا صحیح پتہ بھی نہیں تھا، ان لوگوں نے جب اپنی بات کی، اگلے نے کہا کہ بھائی یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ سب تو قرآن میں ہے، یہ تو سب اسلام میں ہے. اب وہ دلیل دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ تو اسلام میں ہے. اب اس کے پاس اس کا دلیل یا جواب نہیں ہے کہ بھائی خوش ہو جاؤ نا. اگر قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ کمیونسٹ ہندو کو، یہودی کو، عیسائی کو اس نظریے کی طرف مائل کر رہا ہے، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے نا کہ قرآن کی تعلیمات پر کمیونسٹ پوری دنیا کو اکٹھے کر رہے ہیں. آپ کو غم کس بات کا ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں تو یہ ٹانگ اڑا دیتے ہو کہ یہ تو قرآن میں ہے؟ تمہیں تو خاموش رہنا چاہیے کہ طبقات نہ ہو، سماج میں برابری ہو،
ہر ایک انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق ملنا چاہیے، اس کے خاندان کو اچھی علاج کی سہولت ملنی چاہیے، ان کے بچوں کو اچھی تعلیم ملنی چاہیے، لیکن وہ اس کو تنگ کرتے ہیں اور جواب نہیں ہوتا تو ہمارے دوست جو ہے وہ بگڑ کر کہتے ہیں تمہارے مذہب کی ایسی کی تیسی، جو بدتمیزی ہے۔ اور یہ نیم حکیم خطرے جان ہوتے ہیں، یہ کمیونسٹ نہیں ہوتے، وہ انتہائی نادان، ان پڑھ، جاہل کمیونسٹ ہوتے ہیں۔ جاہل کمیونسٹ ہی مذہب پر تنقید کرتا ہے۔ ایک اور بھی سماج میں حصہ ہے جو مذہب سے تنگ ہے، ان کو خاندانی ماحول ایسا ملا کہ اٹھو صبح سویرے نماز پڑھو۔ اب صبح اٹھ نہیں سکتا، رات کو دیر سے سویا ہے، اب صبح سویرے آپ اسے اٹھائیں 4 بجے کے اٹھو، نہاؤ دو، چلو نماز پر۔ روزہ نہیں رکھ سکتا کہ روزہ رکھو۔ تو جو مذہب سے بیزار لوگ ہیں وہ پھر مذہب کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کمیونسٹ ہے، کیونکہ ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کی گئی ہے وہ یہی کی گئی ہے، تو وہ سمجھتے ہی یہی ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، اور ہم پاکستان میں اتنی مذہبی شدت پسندی، پاکستانی ریاست جس کی بنیادی جڑیں ہی مذہب پر ہیں، جو ہمیشہ ہلتی رہتی ہیں، وہاں پر ہے ہم اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ کمیونسٹ پارٹی بینڈ تھی، ہمارے لوگ پکڑ کر جیلوں میں ڈالے جا رہے تھے، شہید کیے جا رہے تھے تشدد گاہوں میں، تو ہم باہر اٹھا کے اپنی بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہمارا تعارف دشمن کراتا تھا، ملا کراتا تھا، وڈیرا کراتا تھا، سرکار کراتی تھی۔ اب ہمیں موقع ملا ہے کہ ریاست اپنے تضادات کا شکار ہے، اور ریاست اپنے تضادات کا اتنا شکار ہے کہ جنرلوں کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عاصم منیر پر 2 مرتبہ حملہ ہو چکا ہے قتل کرنے کا۔ تو ہمیں موقع ہے کہ جب تک وہ جان چھڑائیں ان تضادات سے، ہم عوام میں اپنا تعارف کرائیں کہ ہم کمیونسٹ ہیں، ہمارا مذہب سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارا مذہب سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ مذہب اپنے پاس رکھو۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ ہر انسان بغیر کسی نسل، جنس، مذہب، ذات، رنگ، زبان کے سب انسانوں کو برابر ریاست ماں کی طرح بندوبست کر کے دے۔ کس چیز سے؟ تعلیم، علاج، روزگار، ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے گھر۔ اور یہ کب میسر ہوگا؟ جب نجی ملکیت کا خاتمہ ہوگا، کہ کسی کے پاس ہزاروں ایکڑ اور کسی کے پاس 60 گز کا پلاٹ نہیں ہے کہ اپنا گھر بنا سکے، ایک کے پاس اربوں روپے کی ملیں ہیں اور ایک بندہ ہے جو اس کے دروازے پر ناک رگڑتا ہے، سارا دن بیٹھتا ہے کہ فیکٹری میں میری محنت جو ہے خرید لو، اور بھوکا مرتا ہے اور خرید نہیں سکتا، روزگار نہیں کر سکتا، اور آج کے دور میں آٹا بھی نہیں خرید سکتا۔ تو نجی ملکیت کا خاتمہ کر کے وہ سماج کی اجتماعی ملکیت قائم کرے، اور محنت کش طبقے کے نظریے پر، کیونکہ وہ بے ملکیت نظریہ ہے، اس پر یقین رکھنے والی قوتوں کو ریاست چلانے دی جائے، اور یہ ہوگی انقلاب کے ذریعے۔ اس انقلاب کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہوگا، تب یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ تو یہ موقع ہے، اسے فائدہ اٹھائیں۔